بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشايخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. یہ کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جن کی وفات 1206 ہجری ہے. اب شیخ رحمہ اللہ جو باب باندھتے ہیں، کہتے ہیں باب من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما، کہ کوئی بندہ تبرک حاصل کرے کسی درخت سے یا کسی پتھر سے. جہاں تک تبرک کی بات ہے تو تبرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برکت حاصل کرنا. برکت حاصل کرنا یعنی نقصان سے بچنا اور فائدہ لے لینا. نقصان سے بچ جانا اور فائدہ اٹھا لینا، یہی کو تبرک کہتے ہیں. برکت کسی چیز میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس چیز میں برکت ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نفع ہے، فائدہ ہے، اور یہ چیز جو ہے نقصان سے بچا ہوا ہے. تو یہی مراد ہوتا ہے تبرک کا. تبرک مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی فائدہ مانگے، فائدہ اپنے آپ کو پہنچانا چاہے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہے. اور یہ جو ہے تبرک، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کئی جگہ میں قرآن میں فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان. ایک جگہ کہتے ہیں کیا وہ بابرکت ذات ہے جس نے قرآن کو نازل کیا. تبارک، اللہ تعالیٰ کا نام تبارک ہے، اللہ تعالیٰ خود تبارک ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، جتنے بھی صفات ہیں، سب کے سب تبارک مبارک ہے. دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، سب کوئی جانتے ہیں، کیا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. سورہ ملک میں بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری ملوک اور ملکیت ہے. تو اور بھی کئی جگہ تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک اللہ رب العالمین، کئی جگہ میں. تو ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ اصل برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے برکت، اور اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نام ہیں، جتنے بھی صفات ہیں، سب کے سب کیا ہے؟ سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی بابرکت ہے. اس کے بعد بابرکت جو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بابرکت بنائے. اور ان میں سے سب سے پہلے کیا آتے ہیں؟ کون آتے ہیں؟ انبیاء انسان ہوتے ہیں. تو انبیاء جو ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ بابرکت بنا سکتے ہیں. جیسے وہ لوگ خود بابرکت ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بابرکت بنائے ہیں. تو کیا ہے ان کا جو ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوک پھینکتے تو کیا ہے؟ شفا مل جاتا. کسی چیز میں اگر انگلی ڈال دیتے تو کیا ہے؟ برکت ہو جائے. کتنے 100 لوگ جو ہے اس سے سیراب ہو جاتے، کتنے 100 جو لوگ ہیں فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اور ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے پسینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ سے کیا ہے عطر بناتے صحابی لوگ.
ان کے بال یا پھر جس میں وہ منہ لگا کر کے پیے وہ بھی بابرکت. تو ایسے ہو سکتا ہے. لیکن ان کے حیات میں اب جب ان کا انتقال ہو گیا ہے، وفات پا چکے ہیں، تب جو ہے اب جو ہے ان کی برکت اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ختم کر دیتے ہیں. ہاں، جو چیز ان سے جڑی ہوئی تھی وہ بابرکت ہے اور وہ ہمیشہ بابرکت رہے گی اللہ تعالیٰ کے مرضی سے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے بعد ولیوں کو بابرکت بنائے، جو کہ کوئی نہیں جان سکتا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بابرکت بنائے. اور بابرکت آدمی کب بنتا ہے؟ جب اپنے آپ کو آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کا نیکوکار بناتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ولی ہو لیکن بابرکت نہیں ہو. اور ولی سے برکت حاصل کریں گے تو کیسے حاصل کریں گے؟ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے مجلسوں میں بیٹھیں گے، ان سے سیکھیں گے، علم سیکھیں گے، ٹھیک ہے، عمل سیکھیں گے. اور وہ علم اور وہ عمل جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ علم جو ہے صحیح نہیں ہے، یا وہ عمل صحیح نہیں ہے، اور وہ ولی بھی نہیں ہے. تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کے بعد اگر ولی آتے یا پھر کوئی بھی تو بابرکت ہو سکتے ہیں وہ لوگ، لیکن ان سے بابرکت حاصل کرنا یا دعا کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا دعا قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دعا کو قبول فرماتے ہیں. یا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ بھی وہ لوگ مانگتے ہیں تو دیتے ہیں، ہے نا. یا وہ لوگ اگر کسی کے لیے دعا کرتے تو شفا مل جاوے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بابرکت بناتے ہیں. لیکن ہمارا یہ کہنا کہ فلاں کی وجہ سے برکت ہو گیا یا فلاں آیا تو برکت آیا، یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ دوسری چیز ہو گئی. اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ہوگی کہ کوئی بھی عام آدمی سے برکت حاصل کرنا. عام آدمی میں ولی بھی آتے ہیں، نیکوکار بندے بھی آتے ہیں. تو ویسے ہی جو برکت حاصل کرنا جو ثابت ہے قرآن حدیث سے، یعنی ان سے دعا یہ کر لینا، ان سے جو ہے دعا کرا لینا، یا کیا ہے ان سے جو ہے ان کے مجالسوں میں بیٹھنا، ان کے ساتھ ذکر کرنا، یعنی جو ثابت ہے ویسا. اور اس کے بعد آ گیا ہے کہ اب کوئی جو ہے انسان نہیں. چوتھی چیز کیا ہوگی؟ انسان نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اگر مخلوق ہے تو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ بھی ہوتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق. انہی میں سے کھانا پینا ہے. اللہ تعالیٰ بہت سارے چیزوں میں برکت رکھے ہیں، جیسے کلونجی ہے، حبۃ السودا جس کو کہتے ہیں، زمزم کا پانی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور کیا ہے کچھ کیا ہے مکان بھی برکت والی ہوتی ہے، کچھ مکان بھی برکت والی ہوتی ہے، جیسے حرم ہے اور مسجد نبوی وغیرہ وغیرہ. یہ سب جو ہے برکت والی جگہ ہے. اور کچھ جو ہے وقت بھی برکت والی ہوتی ہے، وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ یہ لوگ خود برکت والے ہیں تو یہ جو ہے شرک اکبر ہے. ہم لوگوں کو کیا سمجھنا ہے؟ سب جو برکت ہے سب اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے. ہاں، جیسے کہ کیا ہے کچھ وقت برکت والے ہوتے ہیں، جیسے رمضان کا وقت جو آنے والا ہے، اور محرم وغیرہ وغیرہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے. تو یہ سب برکت ہو گیا. یہاں جو شیخ رحمہ اللہ جس برکت کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جیسے کوئی درخت ہو گیا، کوئی پتھر ہو گیا، یا ویسے ہی کوئی چیز آدمی جو ہے اس سے کیا مانگے
برکت طلب کریں، یعنی اس سے نفع مانگیں اور اپنی جو ہے مصیبت کو دور کرنے کی دعا مانگیں، اسی کے پاس رہے، اسی کو چومتا رہے، یا اس کے اوپر اس کا سجدہ کرے، یا اس کے جو ہے طواف کرے. یہ ساری چیزیں جو ہے شرک اکبر ہے. یہ ساری چیزیں شرک اکبر میں سے ہے. ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے. پہلی بات تو برکت حاصل کریں گے ویسے ہی جیسے قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز مبارک ہے، برکت والی ہے، یہ سمجھ لیں گے کہ برکت بھی ہم کو ملے گی تو اللہ تعالیٰ کے مرضی سے، اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے. ہم کچھ جو ہے بغیر اللہ تعالیٰ کے مرضی کے ہم لوگ برکت حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے بغیر مرضی کے برکت حاصل نہیں کر سکتے. تو شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں باب من تبرک، کہ باب ہے جو برکت حاصل کرتا ہے، جو برکت حاصل کرتا ہے بشجرہ، کسی درخت سے، کسی درخت، کوئی بھی درخت ہو، اگر اس سے برکت حاصل کرتا ہے. جیسے کوئی آدمی کسی درخت کے نیچے اگر کوئی نیک آدمی بیٹھا تھا، اس سے اگر کرنے لگ جائے، کہ جہاں کیا ہے صلح حدیبیہ ہوا تھا اس درخت کے نیچے، ایسے کر کے بیعت الرضوان کے وہاں جا کر کے برکت حاصل کرنا چاہے، اسی وجہ سے جو ہے حضرت عمر بھی اس کو کاٹ دیے تھے. حضرت عمر بھی اسی وجہ سے کاٹ دیے تھے. او حجر، یا کیا ہے کسی پتھر سے یہ کرنا چاہے، برکت لینا چاہے، چاہے کوئی بھی پتھر ہو، سنگ مرمر ہو وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی پتھر ہو، یہاں تک کہ جنت کا پتھر حجر اسود بھی کیوں نہ ہو، اگر اس سے بھی برکت کی امید رکھتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ صحیح نہیں ہے. آدمی شرک میں پڑ جاتا ہے. اس لیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب جا کر کے حجر اسود کو چومتے ہیں تو بہت پیاری بات کہتے ہیں انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، لا تضر ولا تنفع، کیا ہے تم نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو، یعنی کوئی تبرک نہیں ہے تمہارے اندر. ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تم کو چومتے ہوئے نہیں دیکھتے تو ہم تم کو نہیں چومتے. سمجھ میں کیا آیا؟ تبرک کے لیے چوما نہیں جاتا، عبادت کے لیے چوما جاتا ہے، عبادت کے لیے چوما جاتا ہے. وَنَحْوِهِمَا، اور کہتے ہیں ویسی جیسی کوئی چیز، یعنی کوئی بھی چیز ہو، آدمی اس کے پاس ٹھہرتا ہے، اس سے برکت کی امید کرتا ہے، اس سے جو ہے نفع کی امید کرتا ہے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے، تو یہ جو ہے شرک اکبر ہے. اس کی تعظیم کرتا ہے، یہ شرک میں ڈال دیتا ہے آدمی کو. یہ جو ہے شرک اکبر میں سے ہے. یہ تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے. اچھا، آیت نقل کرتے ہیں، کیا ہے؟ افرأیتم اللات والعزی، کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رائے اس میں کیا ہے؟ لات کے اوپر میں، لات کون تھا؟ لات جو ہے ستو گول کر کے پلایا کرتا تھا لوگوں کو، بہت نیک انسان. حجاج لوگوں کو، جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے ان کو کیا ہے؟ ستو گول کر کے پلاتا. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ لیکن ان لوگ کیا کیے؟ اسی کا جو ہے مورتی بنا کر کے پوجنے لگے. تو افرأیتم اللات،
اب لات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ والعزا، عزا کیا ہے؟ ایک درخت ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے، ایک درخت ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے، یہ دوسرا بت ہے۔ ومنات، اور کیا ہے؟ منات، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے منات، تیسرا بت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ومنات الثالثۃ الاخری، تیسرا چیز منات ہے۔ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا ان کے لیے لڑکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یعنی یہ سب کوئی جو ہے، لات ایک آدمی تھا، خود تو آدمی کو الہ بناتے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ بیٹیاں ہیں۔ تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ جو ہے، یہ جو تقسیم کرتے ہیں بہت برا تقسیم ہے، یہ تقسیم جو ہے ان کی گمراہی والی تقسیم ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ سب کے سب شرک اکبر ہے، سب کے سب شرک اکبر میں سے ہے۔ اس کے بعد جو حدیث نقل کرتے کہ کہتے ہیں ابی واقد اللیثی قال، ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین میں نکلے، حنین کی طرف نکلے، ونحن حدثاء عہد بکفر، ابھی نئے نئے جو ہے اسلام لائے ہیں، کفر سے ابھی نکلے، یعنی دین کے مسائل معلوم نہیں تھے، دین کے مسائل معلوم نہیں تھے۔ تو کیا ہے؟ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر دین کے مسائل جس کو نہیں معلوم ہے، جاہل ہے، وہ اگر کچھ غلط کام کر دے، شرکیہ کام کر دے، کفریہ کام کر دے، اس کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہا جائے گا، ڈائریکٹ کافر نہیں کہا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا، جیسے کہ حدیث میں آنے والا ہے وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ عِنْدَهَا، اور کیا ہے؟ اور مشرکین لوگوں کا ایک سدرہ تھا، یعنی کہہ لے ایک درخت تھا، ایک پڑاؤ تھا جس میں وہ لوگ اعتکاف کرتے تھے، جس میں اعتکاف کرتے تھے، یعنی وہاں ٹھہر کر کے برکت حاصل کرتے تھے، وہاں ٹھہر کر کے برکت حاصل کرتے تھے، وہاں جا کر کے کیا ہے؟ ینوتون بہا اسلحتہم، اپنے تلواروں کو یا جو ان لوگوں کا اسلحہ ہوتا، جو ان لوگوں کا جو ہے ہتھیار ہوتا، اس کو لٹکا دیتے، ینوتون یعنی لٹکا دینا، یعلقون، اس کو جا کر کے لٹکا دیتے تھے۔ لٹکانے کا مقصد کیا ہوتا؟ اس میں جو ہے برکت آ جائے گی، اب جو ہے ہم اچھا سے قتل کر پائیں گے، جتنے بھی دشمن ہیں سب جو ہے کچھ نقصان نہیں پہنچا پائے گا، ایسا ان کا عقیدہ تھا۔ یقال لہا ذات انوات، اس کو ذات انوات کہتے تھے، ذات انوات اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ اس کے بہت سارے شاخیں تھی۔ فمررنا بسدرہ، کیا ہے؟ ہم اس سے گزرے، اس پڑاؤ سے، اس ذات انوات سے گزر رہے، کیا ہے؟ فقلنا یا رسول اللہ، تو ہم لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجعل لنا ذات انوات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجئے، کما لہم ذات انوات، جیسا ان لوگوں کے لیے، یعنی جیسا وہ لوگ کیا ذات انوات ہیں، جہاں وہ لوگ برکت حاصل کرتے ہیں، جہاں وہ لوگ اعتکاف کرتے ہیں، جہاں وہ لوگ نفع لینا چاہتے ہیں اور کیا ہے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے بھی ایسا کر دیجئے۔ کیا ہے؟ شرکیہ بات بولے نا، یہ بات بول کر یہ کیا ہے؟ شرک اصغر میں پڑ گئے، لیکن کر لیتے تو شرک اکبر میں پڑ جاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جب تو کیا ہے؟ جب بھی شرکیہ کلمہ سنے تو کیا کہے؟ اللہ اکبر کہیے، سبحان اللہ کہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ کفار کے قول کو نقل کرنے والے یہی سب کا سبحان اللہ، فتبارک اللہ رب العالمین، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ سب اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بڑا ہے بہت، یعنی یہ جو کلمہ وہ لوگ بولے اس سے پاکی بیان کرنے کے لیے،
کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہت بڑا ہے، تم لوگ ایسا کرو گے؟ انہا سنن کہتے ہیں یہ تو سنت ہے، سنتوں میں سے ہے، یعنی طریقوں میں سے ہے، طریقوں. انہا سنن یہ تو طریقوں میں سے ہے. قلتم والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ تو وہی بات بولے ہو. کما قالت بنو اسرائیل علی موسیٰ، جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو جو بنی اسرائیل نے کہا تھا، تم نے مجھ سے بھی وہی بات کہی ہے. کیا بولے تھے؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. کیا ہے؟ اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی آپ الہ بنا دیجیے، ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجیے جیسے ان کے لیے معبود ہے. اللہ تعالیٰ نہیں پوچھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہو رہا ہے، ایسا ہو گیا تھا. تو کیا جواب دیے موسیٰ علیہ السلام؟ بولے انکم قوم تجہلون، تم لوگ جو ہے جاہل قوم ہو. جاہل کیا ہے؟ جہالت ظاہر کی ہے. یہ نہیں بولے کافر ہو، انکم قوم کافرون نہیں بولے، انکم قوم تجہلون، تم لوگ جو ہے جہالت میں ہو، جہالت میں ہو. ہمیشہ یہ ہدایت یاد رکھنی چاہیے، ہمیشہ ہدایت یاد رکھنی چاہیے. اگر آپ کے قوم والے اگر ایسا کرے جہالت میں ہے تو ڈائریکٹ کافر نہیں بولیے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کیا ہے؟ تم لوگ جو ہے ضرور و ضرور وہ چیزیں کرو گے. کیا؟ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تمہارے پچھلے لوگوں کی سنت پر چلو گے. تمہارے پچھلے جو لوگ ہیں ان میں سے چلو گے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب بولے یہ بات بھائی؟ جب وہ لوگ شرک کے لیے یہ طلب کر رہے تھے. شرک مثال کیا دی ہے شرک کا، الہ کا، کہ وہ لوگ جو ہے معبود اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور ایک معبود چاہے، ایک اور معبود چاہے. تب بول رہے ہیں کیا تم لوگ کیا کرو گے؟ لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لوگ بھی اپنے پچھلے لوگوں کے جو ہے سنت پر چلو گے. تو کیا معلوم ہوا؟ امت محمدیہ شرک میں پڑے گی، امت محمدیہ شرک میں پڑے گی. تو کیا ہے؟ توحید کو جاننا چاہیے، توحید کرنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے. ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب بولے لَتَتَّبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لوگ کیا ہے اپنے پہلے قوم کی طریقے میں چلو گے، اپنے پہلے قوم کے طریقے میں چلو گے. جب شرک بیان کیا اس کے بعد بولے. اللہ تعالیٰ شرک سے بچا ہے. اس کے بعد دوسرا باب کیا ہے؟ باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا حرام ہے، شرک ہے، شرک اکبر ہے، شرک اکبر ہے. ٹھیک ہے، شرک اکبر ہے. اور ذبح کرنا جانتے ہیں سب کوئی. اور جتنی بھی اس کی قسم ہے ذبح کرنے کی، جتنی بھی قسم ہے وہ عبادت ہے، اور وہ کسی کے لیے بھی ہو وہ شرک ہے، کسی اور کے لیے بھی ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ شرک ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے یا اس کے طرف سے قربانی کیا جا رہا ہے یا اس کو ثواب پہنچانے کے لیے کر رہے، یہ الگ بات ہے، یہ بات نہیں ہے. ایک ہے کہ ہم اسی کے لیے قربانی کر رہے ہیں، بسم اللہ کی لگا کسی اور کا نام لے. نیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید نہیں رکھتے، اس سے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، دلیل نقل کرتے ہیں وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول. قل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور کیا ہے میرے ذبح، جو میں ذبح کرتا ہوں، ذبیحہ جو بھی ہے، ومحیایا، اور کیا ہے میری زندگی، یعنی زندگی کے سب اعمال، ومماتی، اور کیا ہے
وہ اعمال جو زندگی کے بعد میں کام آنے والے ہیں، میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے. کسی چیز میں ہم کسی اور کو شریک نہیں کریں گے، کسی چیز میں جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. سب کے سب عمل، میرا سارا کے سارا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں. دوسری آیت کہتے ہیں کیا ہے؟ وَقَوْلُهُ، اور اللہ تعالیٰ کا قول، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. نماز کس کے لیے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی. عبادت جتنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. وَانْحَرْ، اور کیا ہے؟ ذبح بھی کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کی روایت لاتے ہیں، کہتے ہیں حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربع کلمات، کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چار چیزوں کے بارے میں بتلایا. کیا ہے؟ کہتے ہیں لعن اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت کرے. کتنی بڑی بات ہے. اور جب لعنت کا لفظ آئے کوئی بھی گناہ کے بارے میں، کوئی بھی چیز کے بارے میں، تو مطلب وہ اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہ میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور مومن کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے لعنت دینا جائز نہیں ہے. لعن المسلمی لعن المؤمن کا قتل ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ مومن کو لعنت کرنا، اس کو قتل کرنا ویسے ہی ہے، ویسے ہی برابر ہے. تو مومن کو یا مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے؟ نہیں. ویسے ہی لعنت دینا بھی جائز نہیں ہے. اور بھی کوئی بھی چیز کو لعنت دینا جائز نہیں ہے. کوئی اگر اپنی گاڑی کو یا کسی اور چیز کو لعنت دے، لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، یہ رحمت سے خالی ہو جائے، برکت سے خالی ہو جائے. کسی چیز کو بھی لعنت دینا، ویسے ہی کوئی اگر جانور کو لعنت دے، صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. تو کیا ہے؟ کہتے ہیں لعن اللہ. ہاں، اور ایک چیز کیا ہے؟ کسی کو تعیین کر کے لعنت دینا، یعنی اس کے اوپر لعنت ہو، خاص کر کے لعنت دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعنت ہو اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے، یعنی اللہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، اس کے اوپر لعنت ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے. اس کے بعد کہتے ہیں لعن اللہ من لعن والدیہ، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے جو اپنے ماں باپ پر، والدین پر جو ہے لعنت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. ایسا ہو سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث میں فرمایا کیف یلعن والدیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا بندہ اپنے والدین کو لعنت کرتا ہے؟ کہتے ہیں یسب ابا الرجل فیسب ابا ویسب امہ فیسب امہ. کیا ہے؟ ایک بندہ جو ہے دوسرے بندے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو کیا ہے وہ بھی پلٹ کر گالی دے دے، یہ ایک قسم ہو گئی. یا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہوگی؟ خود جو ہے اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں سے بچائے. لعن اللہ من آوى محدثا، اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے جو کیا ہے؟ کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، اس پر بھی لعنت ہو. جو بدعت کر رہا اس پر تو لعنت ہے ہی، لیکن جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے اس پر بھی لعنت ہے. لعن اللہ من غیر منار الارض، اور کیا ہے؟ جو راستے کی علامات کو، نشانیوں کو یا حد کو یہ کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے. یعنی کیا ہے؟ آپ کو کہیں جانا ہے، کولکاتہ کا راستہ یہاں سے 100 کلومیٹر وہ بدل دیا، ادھر کر دیا، دائیں کی جگہ بائیں کر دیا، اس پر لعنت ہو. یہ سب کو نہیں بدلنا، بہت بڑا گناہ ہے، آدمی کو گمراہ کرنا ہے نا. تو یہ سب بدل دینا، یہ سب بدل دینا، یا کسی کہیں اور میٹر ہے کسی اور کا، یا بارڈر کو بدل دینا،
سب کے سب جو ہے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ رواہ مسلم کی روایت۔ اس کے بعد کہتے ہیں وعن طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنت رجل فی ذباب، کیا ہے، ایک بندہ جو ہے مکھی کے وجہ سے جنت میں چلے گا۔ سبحان اللہ، یعنی ایک مکھی جو ہے سبب بن گیا کس چیز کا؟ جنت جانے کا۔ سبحان اللہ، یعنی جنت میں جانے کا سبب ایک چھوٹی چیز بھی بن سکتی ہے۔ اور کہتے ہیں وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، اور ایک بندہ جو ہے یہی مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلے گیا، یعنی چھوٹی چیز جو ہے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ قالوا وَكَيْفَ ذَلِكَ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے۔ سنو، کہتے ہیں مر رجلان علی قوم لهم صنم، کہ دو آدمی ایک گاؤں سے قوم سے گزر رہے تھے، اور ان کا جو ہے ایک بت تھا، تو کیا ہے لا یجوز احد یقرب له شیئا، اور کیا ہے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی تقرب کرے، یعنی کوئی چڑھائے قربانی کرے۔ فقالوا لاحدهما قرب، تو وہ لوگ کیا بولے، ایک بندہ دوسرے فقالوا لاحدهما قرب، تو وہ لوگ قوم کے لوگ بولے قرب، کیا ہے، چڑھاوا قربانی کرو ہم لوگ کے علاقے کے لیے۔ تو ایک بندہ اس میں سے بولا لیس عندی شیء، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے قرب کہ ہم قربانی کریں گے، کچھ نہیں ہے میرے پاس چڑھانے کے لیے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں قرب ولو ذباب، اچھا ایک مکھی ہی چڑھا دو۔ فقرب ذبابا، تو کیا ہے ایک مکھی کو چڑھا دیے۔ فخلوا سبیلہ، چڑھا دیے، فخلوا سبیلہ، یعنی چڑھا دیا وہ بندہ، اور وہ جو ہے اس سے مطمئن تھا، یعنی اس عمل سے خوش تھا، کفر سے شرک سے جو ہے دل میں اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی، شرک اس کے اندر تھا، اس وجہ سے کیا ہے دخل النار، اس کا یہ راستہ تو چھوڑ دیا، لیکن آخرت کا راستہ خراب ہو گیا، دخل النار، جہنم میں چلے گئے۔ وقالوا للآخر، اور دوسرے بندے سے کہا قرب، وہی بات، قربانی کرو، چڑھاوا چڑھاؤ، تو کہتا ہے نہیں، ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون اللہ عز وجل، موحد انسان ہے، توحید والا انسان ہے، کہتا ہے میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کہ کوئی بھی کچھ چڑھاؤ، قربانی کرو کسی چیز کی۔ تو کیا ہے کر سکتا تھا نا، اگر اللہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے وہ مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا واحد بندہ ہے، مجبوری کے تحت کر سکتا تھا، جیسے کیا کہتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کو جو ہے مجبور کیا جائے لیکن اس کا دل جو ہے اس کے دل میں ایمان ہے، تو وہ بندہ اگر کفر کام کرا دیا جاتا ہے اس کو مجبور کر کے، تو وہ کافر نہیں بنتا، کر سکتا تھا، لیکن کیا ہے وہ بندہ کے دل میں، پہلے والا بندہ کے دل میں کفر تھا، شرک تھا، اس لیے جہنم میں گیا، اس کے دل میں ایمان تھا تو کیا ہے جہنم میں نہیں جاتا، لیکن پھر بھی کیا ہے توحید والے، ہم توحید میں مریں گے، تو کیا ہے بولے کہ نہیں کریں گے ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک، فضربوا عنقہ فدخل الجنہ، کیا ہے اس کو قتل کر دیے، اس کا گردن مار دیے، وہ جنت میں چلے گیا۔ سبحان اللہ، رواہ احمد، اس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد 11 نمبر باب، اسی کو کر کے انشاءاللہ رک جائیں گے۔ باب لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ، کیا ہے جس جگہ میں غیر اللہ کی جو ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا تھا، اس جگہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ذبح نہیں کیا جائے گا، یعنی حرام ہے، یہ حرام ہے، شرک نہیں ہے۔ شرک میں پہنچنے کا آدمی کو جو ہے آدمی کے دماغ میں شرک آ جائے گا کہ ہاں یہ بھی وہی کام کر رہا، تو اس وجہ سے اس سے بچنے کا حکم ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے۔ وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول لا تقم فیہ ابدا، کیا ہے
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں مت کھڑا ہوئیے، آپ اس کے میں نماز نہیں پڑھیے۔ مسجد ضرار جو لوگ کافر لوگ بنائے تھے، منافق لوگ بنائے تھے، کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس میں نماز پڑھنے سے منع کیے۔ کیوں؟ یہ کفار لوگ کا بنایا ہوا ہے، اس میں نماز نہیں پڑھیے، اس میں عبادت نہیں کیجیے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جو مسجد تقوی کے بنیاد میں بنی ہے تو اسی میں آپ کو کھڑا ہونا ہے، اسی میں آپ کو نماز پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد حدیث نقل کرتے ہیں وعن ثابت بن الضحاک رضی اللہ عنہ قال، ثابت بن الضحاک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نظر رجل ان ينحر ابلا ببوانہ، کیا ہے بوانہ ایک جگہ ہے، ایک بندہ نظر بانا ہوا تھا کہ ہم جو ہے وہاں قربانی کریں گے، ہم وہاں قربانی کریں گے، اس چیز کا نظر بانا ہوا تھا، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں مانتی۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کیا، فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے سوال کیا هل کان فیہا وثن، کیا ہے اس میں کوئی وثن تھا، اس میں کوئی وثن تھا۔ وثن سب کچھ آ جاتا ہے، وثن میں سب کچھ آ جاتا ہے، یعنی پتھر کی پوجا اور کیا ہے درخت کی پوجا یا جو بھی جس کی بھی پوجا کی جاتی ہو سب کچھ آ گیا۔ وثن مطلب سب کچھ عام ہے۔ هل کان وثن یعبد، هل کان فیہا وثن یعبد، کیا اس میں کوئی بت کی پوجا کی جاتی تھی، غیر اللہ کی پوجا کی جاتی تھی، عبادت کی جاتی تھی، من اوثان الجاہلیہ، جاہلیت کے کوئی بتوں میں سے؟ قول اللہ، تو بولے نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں هل کان فیہا عید من اعیادہم، کیا ان کے عیدوں میں سے کوئی عید اس میں منائی جاتی ہے، ان کے تہواروں میں سے کوئی تہوار منایا جاتا ہے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ جہاں مشرکین کفار کی عبادت گاہ ہو وہاں کوئی عبادت کرنا جائز نہیں، اور جہاں ان کی عید ہوتی ہے وہاں بھی عبادت کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ هل کان فیہا عید من اعیادہم، کیا ان کے عیدوں میں سے کوئی عید ہوتی تھی؟ تو کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول۔ تب کہتے کیا اوفی بنذرک، کیا ہے اب جو ہے جا کر کے اپنے نظر کو پورا کرو، اپنے نظر کو پورا کرو۔ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی نظر نہیں ہے، یعنی نظر اگر باندھے ہو اللہ تعالیٰ کی اس میں نافرمانی ہے، اس میں جو ہے گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے فرمانبرداری نہیں ہے، نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے، تو اس میں جو ہے تم کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا فِي مَا يَمْلِكُ ابْنُ آدم، اور کیا ہے ابن آدم جس کی طاقت نہیں رکھا، آدم کے اولاد جس کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے لیے اس میں بھی جو ہے اس کا کوئی یہ نہیں ہے، یعنی پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کفارہ دے دے ختم، کفارہ دے دے ختم۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کیا ہے، ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں کفار کے یہ عبادت گاہ ہو وہاں آپ عبادت نہیں کی، حرام ہے۔ اور کیا ہے جہاں کفار کی یہ ہو عید ہوتی ہے وہاں بھی جو ہے عبادت نہیں کیجیے، وہاں جائیے تک نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کب ان کے اوپر عذاب آ جائے نہیں معلوم، اور اگر جاتے بھی ہو فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِهِ، اگر ان کے پاس سے گزرتے بھی ہو تو کیا ہے تباکو، تو ابکو، تو روتے ہوئے گزرو، روتے ہوئے گزرو، اگر رونا نہیں آئے تو تباکو، رونے جیسی شکل بنا لو، اتنا بچنا ہے۔ تو ان کے عبادت گاہوں سے میں جانے سے بچنا ہے، ان کے عیدوں میں جانے سے بچنا ہے، پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کر دے۔ کیوں جانے سے منع کی ہے؟ کیونکہ اس سے جو ہے شرک ظاہر ہوتا ہے، آپ شرک نہیں کر رہے، لیکن کیا ہے شرک کو بڑھاوا دینا، شرک کو جو ہے اور زیادہ طول دینا ہو گیا۔ شرک جو ہے اس کو یہ پکڑ لیتا ہے، کیا اتنا آدمی گیا لیکن وہ بندہ گیا نہیں تو گھومنے گیا تھا، ٹھیک ہے، جیسے کہہ دیے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کیا ہے
گناہ کے کام میں تعاون نہیں کرو، مدد نہیں کرو. گناہ کے کام میں کوئی مدد نہیں ہے، گناہ کے کام میں کوئی مدد نہیں ہے. اور وہاں فرما دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، جو اس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جہاں وہ لوگ عبادت کرتے تھے وہاں بھی عبادت کرتا ہے، جو عید وہ لوگ مناتے تھے یہ بھی وہ مناتا ہے، وہاں جا کر کے عبادت کرتا ہے، وہو منہم، تو کیا ہے وہ بھی انہی میں سے ہے. بھلے ہی نام عبداللہ رکھے، احمد رکھے، محمد رکھے، وغیرہ وغیرہ رکھے، نام سے مسلمان نہیں ہوتا، کام سے مسلمان ہوتا ہے. یہی رکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.